صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں بتایا، اولاد کی تربیت کے حوالے سے. جی تو ابھی علامہ صاحب آپ ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اگر ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے. جی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر اس کے والدین یہودی ہوں گے تو بچے کو یہودی بنا دیں گے، نصرانی ہوں گے تو نصرانی بنا دیں گے، مجوسی ہوں گے تو مجوسی بنا دیں گے. جی بچہ باہر کا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں ہو، نصرانی کے گھر میں ہو، مجوسی کے گھر میں ہو، بچہ فطرت حضور اسلام یہاں پہ پر پیدا ایک ہوتا ہے. سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. اگر بچہ بہت سے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہتے، تو اگر وہ بچہ کسی دین کو اختیار کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کس حالت میں جائے گا؟ جی ان کے متعلق حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ وہ اگر مومن کے گھر میں ہی بچہ پیدا ہوا ہے جی تو وہ اللہ رب العالمین کے خاص جنت کے مقام پہ ہوگا. جی اور وہ بچہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے والدین کے متعلق جھگڑے گا جی واہ کہ مولا میرے ان والدین کو تو جنت کے بالا خانوں میں مقام عطا کر. اور اگر کافروں کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ فوت ہو گیا جی تو وہ جنت کے مقام آراف پہ موجود ہوگا. اچھا وہ بھی جنت کا مقام ہے، مقام آراف. اس جگہ پہ اس بچے کو رکھا جائے گا اور وہ اس کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ جو جنتی ہوں گے وہ جنتیوں کی خدمت کیا کرے گا. اچھا ماشاءاللہ وہ جنتیوں کی خدمت کیا کرے گا. بہت شکریہ. جی اور مجمع الزوائد کے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بہترین حدیث طیبہ موجود ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی جا رہا ہے تو راستے میں جا رہے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس صحابی کو بھی بلایا، اس بچے کو بھی بلایا. جی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے فرمانے لگے من ھذا، اے بچے یہ جو تیرے ساتھ بڑے صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا ابھی، اے رب کے محبوب نبی یہ میرے باپ ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پھر اس بچے کو اپنے قریب کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچے کی خود تربیت فرمائی. اللہ خود تربیت فرمائی. سبحان اللہ. اور 4 باتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بچے کو فرمائی. پہلی بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے فلا تمش امامہ، کہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ راستے میں چلے تو اے میرے بیٹا اس بات کو یاد رکھنا کہ اپنے ماں باپ سے آگے نہ بڑھنا. اللہ فلا تمش امامہ، اپنے ماں باپ سے آگے نہ چلنا. اگر اسی جملے کو صرف دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی کی تربیت ہو جاتی ہے. کیا بات جی. کیا اور آگے دوسرا جملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ. اس کے 2 معنی محدثین نے بیان فرمائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہ نکالنا، یعنی خود کبھی اپنے والدین کو برا بھلا نہ کہنا، یا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تیری وجہ سے کوئی تیرے والدین کو برا بھلا کہے. جیسے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، بچے لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ، ایک خود بھی اپنے والدین کو برا بھلا نہ کہنا، گالیاں نہ دینا، اور دوسرا تیری وجہ سے تیرے والدین کو بھی کوئی گالیاں نہ دے. اور تیسرا جملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے والدین کے ساتھ کسی مجلس میں جائے تو اپنے والدین سے پہلے بیٹھنا نہ. یہ نہ ہو کہ تو بیٹھ جائے اور تیرے والدین کھڑے ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے نہیں بیٹھنا، پہلے اپنے بابا کو جگہ دینی ہے، پہلے اپنی امی جان کو جگہ دینی ہے، جب وہ بیٹھ جائیں تو پھر تم نے بیٹھنا ہے. اور چوتھی اور آخری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تدعوہ باسمہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنے والدین کا نام لے کے نہ پکارنا.
اپنی امی جان کو، اپنے والد گرامی المرتبت کو نام لے کے نہ پکارنا، بلکہ کیا کہہ کے پکارنا؟ ابا جی کہہ کے پکارنا، ابو جی کہہ کے پکارنا، امی جی کہہ کے پکارنا۔ اور اچھا شاہ جی، اس میں مزے کی بات کہ قرآن کریم کے اندر بھی دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جب بندہ اپنے والد کو ابا جی کہہ کے پکارتا ہے، ابو جی کہہ کے پکارتا ہے، یا امی جی کہہ کے پکارتا ہے، ایک تو یہ محبت کا انداز بھی ہے، اور دوسرا قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی ہیں۔ ادھر جب ابو جی کہہ کے پکارتا ہے، اللہ کریم اس کو 30 نیکیاں بھی عطا کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت صاحب آج کے دور میں شاہ صاحب دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں، بزرگ جو بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو حاجی صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب کہہ کے بلاتے ہیں۔ والدین کو والد صاحب کہہ کے بلانا زیادہ درجہ ہے افضل اس کا، یا حاجی صاحب میاں صاحب کہنا؟ یہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ محبت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حاجی صاحب، میاں صاحب، یہ محبت بھرے انداز ہے، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی، اس حدیث طیبہ کے اس جملے میں نام لینے سے منع کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ کہ اپنے والد صاحب کا نام لے کے نہیں پکارنا، جی، اپنی امی جان کا نام لے کے نہیں پکارنا، ابا جی کہہ کے پکار سکتے ہیں، میاں صاحب کہہ کے پکار سکتے ہیں، جی، تو یہ دوسرے محبت والے ناموں کے ساتھ تو پکارا جا سکتا ہے، لیکن نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب قرآن پاک کی روشنی میں پہلے ہمیں بتا رہے تھے، جی، اور اب جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے علامہ صاحب نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔